بیان نابالغ بچے کی امامت مختلف فیہا، امام شافعی کہتے ہیں فرض و نفل سب میں جائز، داؤد ظاہری کہتے ہیں مطلقاً ناجائز، یہی امام ابو حنیفہ اور امام احمد کی ایک ایک روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں فرض میں جائز نہیں ہے، نفل میں جائز ہے۔ امام بخاری قول اول کے قائل ہیں لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومہم اقرأہم لکتاب اللہ ولا یمنع العبد من الجماع بغیرہ۔ یومہم اقرأہم لکتاب اللہ، یہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس کی طرف صبح کے سبق میں اشارہ آ چکا ہے۔ اقرأہم کے عموم میں عبد، مولا، ولد البغی، اعرابی، غلام غیر محتلم سب داخل۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نابالغ بچے کی امامت عذر کی صورت میں جائز ہے اور بلا عذر نہیں، یہی حنابلہ کا قول ہے۔ اور عذر کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں میں کوئی قاری نہ ہو، نابالغ ہی قاری ہو، تو ایسی صورت میں نابالغ کو آگے بڑھا دیں گے کہ تو نماز پڑھا دے۔ ہمارے گاؤں میں جمعہ ہوتا تھا، سب لوگ جمع، امام صاحب غائب اور میں اتنا بڑا سا، قاری عطی اللہ صاحب پڑھاتے تھے، میں ان کی نقل اتارا کرتا تھا، تمام دنیا سے پہلے غسل کر کے میں موجود رہا کرتا تھا اور پوری مسجد میں گھومتا رہتا تھا۔ اب جب کوئی خطیب نہیں رہا تو خطبہ کون دے؟ اس ناچیز کا کے نام قرآن نکلا۔ ولی محمد خالو نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چل خطبہ دے، بس اوپر چڑھ کر شروع کر دیا، خطبہ دے دیا اور ولی محمد خالو نے نماز پڑھا دی۔ بہت چرچا ہوا اس کا کہ ان صاحب نے خطبہ دے دیا، میں بھی سمجھ نہیں پایا کیسے خطبہ دے دیا، بس تھا ایسے ہی بقرات قسم کا، اپنا ہانکتا تھا، کر دیا۔ ہماری نانی کافی خوش ہوئی کہ تیرے نانا کہہ رہے تھے، بس ایک جگہ تو اس کی زبان لڑکھڑائی تھی ورنہ پڑھتے ہی چلا گیا۔ اصل میں نقل اتارتا تھا، اس کی وجہ سے زبان چل پڑی، بس ان کی نقل اتارنے میں بہت، جہاں ان کو دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ دیکھتے تھے غصے میں شیطان میں پڑھتے تو میں سمجھتا یہ شیطان کہہ رہے ہیں قاف سے، وہ غصے میں دیکھتے تھے۔ جیسے وہ جا رہے ہیں ہم نے ادھر قراءت شروع کی، بچہ کمپنی تو بیوقوف ہوتے ہی، جلدی ہی وفات پائی۔ بہت نیک تھے، حد سے زیادہ ہی نیک تھے۔ سانپ نے کاٹ لیا، صبح کا وقت تھا، نماز کے لیے آ رہے، گھر آ کے بیان کیا کہ سانپ نے کاٹ لیا، اس کے بعد زبان بند ہو گئی۔ قصہ 3 موتیں شاید سانپ کی ہمارے گاؤں میں بہت جلدی ہوئی، تو سب گاؤں کے لوگ ڈر گئے کہ لو بھائی اب کیا ہوگا، اتنے سانپ ہو گئے۔ لیکن اللہ جب حفاظت کرنے پہ آتے ہیں، اس کے بعد سے اب تک تو کوئی موت ہوئی نہیں سانپ کی، اگرچہ ہمارا گاؤں سانپ ہی سانپ، بہت سانپ ہیں، اللہ کی پناہ، چھوٹا سا گاؤں ہے، سانپوں نے سوچا ہوگا کہ یہ ٹھیک جگہ ہے، یہاں مارنے والے نہیں ہے بھی بس اپنا چاروں طرف۔ برسات میں تو بڑے اطمینان سے گھومتے ہیں سب نکل نکل کے، لیکن مارنے والے بھی بہت ماشاءاللہ چاق چوبند ہیں، آپ دیکھتے ہی فوراً کہ آپ نے بس ایک مرتبہ بڑی مشکلات سے مارا تھا، سانپ نہیں مارا تھا، وہ تو ایک سانپ ہوتا ہے کرائی اس کو کہتے ہیں، اس کو مار دیا لاٹھی سے، وہ کیچڑ تھا اس میں پھنس گیا، پھر ایک کو نکال کے مارا، پھر دوسرے کو، اور اگر یہ ہوتا تو کون مارتا بھائی، تو کودتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہمارے ماموں مارا کرتے تھے، بس دیکھ لیا پیچھے، ان کو دیکھ کے سانپ ڈرتا تھا، سانپ نے دیکھا کہ منہ ادھر کرتا تھا فوراً،
اور اتنی پھرتی سے مارتے تھے سمجھ میں نہیں آتا. میں تو تماشا دیکھتا تھا اور وہ مارا کرتے تھے. چلیے العصبہ عصبہ عصبہ قبا میں ایک جگہ کا نام ہے. چلیے حضرت سالم مولا بھی حذیفہ امامت کرتے تھے کیونکہ وہ قرآن کے زیادہ واقف تھے. چلیے تم بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حاکم بنا دیا جائے کوئی حبشی جس کا سر کشمش کے دانے کے برابر، یعنی کیسے ہی بدصورت کیوں نہ. یہاں اشکال یہ ہے کہ خلافت قریش کا حق ہے. حضور کا ارشاد گرامی علیہم من قریش، تو پھر حضور کے اس ارشاد پاک کا کیا مطلب ہوگا؟ اسمعوا واطیعوا وان استعمل حبشی کأن راسہ زبیبۃ. اس کے 4 جوابات. پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کا تعلق امامت البلد سے، یعنی اگر کسی شہر کا حاکم کسی بدصورت حبشی کو بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت. نمبر 2 اس کا تعلق جیش سے، سرایہ سے. اگر لشکر کا امیر کسی حبشی کو بنا دیا جائے کیسے ہی بد شکل ہو، تم اس کی بات مانو اور اطاعت کرو. نمبر 3 یہ متغلب پر محمول ہے، یعنی اگر کوئی شخص زبردستی حاکم مسلمین بن جائے تو پھر وہاں شقاق و خلاف نہ پیدا کیا جائے بلکہ سکوت اختیار کیا جائے تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ پیدا ہو، ان کی صفوف میں ابتری نہ آئے، افراتفری نہ ہو جائے. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث شریف محمول ہے صورت فرضیہ پر. مقصود یہاں حبشی کی امامت یا امارت نہیں ہے، مقصود ترغیب فی الاطاعت ہے، یعنی امام کیسا ہی ناقص کیوں نہ ہو، بہرحال اتفاق الکلمہ کے باقی رکھنے کے لیے امام کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاہ ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة ونفعنا بعلمه. قال باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، یعنی اگر امام کی نماز میں کوئی کمی رہ جائے اور مقتدی کوئی کمی نہ چھوڑیں تو امام کی کمی کا اثر مقتدی کی نماز پر نہیں پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون لکم فإن اصابوا فلکم وإن اخطئوا فلکم وعلیہم. اگر امامت کرنے والے مصیب نماز پوری پڑھتے ہیں تو تم کو پوری نماز کا جو ثواب ملے گا، اور اگر وہ خطا کرتے ہیں اور بعض اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کی کوتاہی کا ضرر انہیں کی طرف عائد ہوگا. تم کو تو تمہاری نماز کی پورا پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کیا
اور وہ اختلاف یہ ہے کہ آیا مقتدی کی نماز کلیت امام کی نماز سے مربوط ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی نقص امام کی نماز میں آئے گا تو مقتدی کی نماز میں بھی آ جائے گا، یا مربوط نہیں ہوتی ہے اور امام کی نماز کا نقص مقتدی کی نماز کی طرف سرایت نہیں کرے گا۔ امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کلیتاً مربوط ہوتی ہے، اگر امام کی نماز میں کوئی نقص آئے گا تو مقتدی کی نماز کی طرف سرایت کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد ظاہری کے نزدیک امام کی نماز کا نقص مقتدی کی نماز کی طرف سرایت نہیں کرے گا۔ نماز بعد نماز پڑھنے کا صرف مقصد اجتماع المومنین ہے۔ اور امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر دید و دانستہ اور قصداً امام کو کوتاہی کرتا ہے پھر تو یہ نقص سرایت کرے گا، اور اگر بھول چوک سے ایسا ہو جائے تو سرایت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے اگر امام نے محدث یا جنوب کی حالت میں نماز پڑھا دی اور اس کو علم نہیں تھا تو ایسی صورت میں مقتدی کی نماز ہو جائے گی، امام کی نماز کا فساد مقتدی کی نماز کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امام کی نماز سے مقتدی کی نماز ایسی مربوط نہیں ہوتی کہ امام کی کوتاہی مقتدی کی نماز میں کوتاہی کا سبب بن جائے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيخ قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہ آیا مخالف کی اقتداء کی جا سکتی ہے، یہ مسئلہ بہت مشہور ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مقتدی کی کہ امام اگر فروع میں مخالفت تو اس کی اقتداء جائے۔ امام احمد سے پوچھا گیا کہ اگر امام کو خون نکل آئے تو کیا اس کی اقتداء کی جائے گی؟ تو فرمایا الا نصلی خلف سعید بن المسیب و مالک ابن انس، یعنی سعید ابن مسیب اور مالک ابن انس کا مذہب یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم ان کی رعایت بھی ضرور کریں گے اور ان کی اقتداء کریں گے۔ یہی حنفیہ میں سے ابو بکر جساس رازی اور محققین کی رائے ہے، اور یہی قدما فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض محققین احناف تو یہ کہتے ہیں کہ فساد الصلاۃ قدما سے منقول ہی نہیں۔ اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر تحری کی گئی اور امام کی تحری کی جہت اور ہو اور مقتدی کی تحری کی جہت اور ہو تو حنفیہ کے اصول پر تحری صحیح نہ ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قبلہ کا مبنی یقینیات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے مسئلہ قبلہ پر دیگر مسائل کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برخلاف بعض حنفیہ ابو الیسر بزدوی، امیر کاتب اتقانی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ مخالف فی الفروع کی اقتداء جائز نہیں، اور انہوں نے دلیل میں پیش کیا ہے
کہ مقبول نصفی سے نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا کہ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں ان کی نماز فاسد ہے، ہم ان کی اقتداء نہیں کریں گے، نہ ان کے دین پر طعنہ کریں گے۔ لیکن محققین نے اس روایت ہی کی تردید کی ہے۔ مقبول نصفی مجہول لاوی، نہ اس سے نیچے کی سند مذکور نہ اس سے اوپر کی، اس لیے اس کی اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علامہ سغناقی صاحب نہایہ اور دوسرے حضرات نے اس کو رد کیا، اور علامہ محمود بن احمد بن مسعود قونوی نے تو اس روایت کی تردید میں مستقل طور پر رسالہ تصنیف کیا ہے۔ اور تیسرا قول حنفیہ شافعیہ کا یہ ہے کہ مخالف کی اقتداء مکروہ ہے، اور صحیح اور چوتھا قول یہ ہے اگر وہ مسائل خلافیہ میں مقتدیوں کی رعایت کرتا تو اس کی اقتداء جائز، ورنہ جائز۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب متاخرین کے خیالات اور ان کے اپنے اپنے اجتہادات ہیں۔ حضرات سلف سے اس سلسلے میں فساد منقول نہیں۔ صحابہ و تابعین ایک دوسرے کی مسائل میں مخالفت کرتے تھے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اگر مقتدی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ امام نے کیا کیا تو اس مسئلے میں تو کسی کا کوئی اختلاف سلف میں منقول ہی نہیں کہ اقتداء صحیح۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ امام نے کوئی ایسا کام کیا جو مقتدی کے ہاں جائز نہیں ہے تو اس مسئلے میں ضرور متاخرین نے اختلاف کیا، لیکن محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ اقتداء جائز ہے۔ یہ امام احمد، ابو بکر رازی اور بہت سے محققین کی رائے ہے۔ ہاں صرف بعض شافعیہ، حنفیہ وغیرہ کہتے ہیں اگر مخالف الفروع کی اقتداء کی گئی تو نماز نہیں ہوگی یا کراہت آئے گی۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب امامه المفتون والمبتدع۔ المفتون مبتلا فی الفتنہ، خواہ کسی اعتقادی غلطی میں مبتلا یا عملی۔ المبتدع جو مرتکب بدعت، بدعت نئی چیز، شریعت میں بدعت وہ چیز کہلاتی ہے جس کی کتاب و سنت اور حضرات صحابہ سے کوئی اصل نہ ملتی ہو۔ پھر بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بدعت وہ ہے جس کا تعلق اعتقاد سے، پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت غیر مکفرہ۔ بدعت مکفرہ وہ بدعت کہلاتی ہے جس کے اعتقاد سے معتقد کافر ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کے علم بالجزیات کا انکار۔ اور بدعت غیر مکفرہ وہ بدعت کہلاتی ہے جس کے اعتقاد سے آدمی کافر قرار نہیں پاتا، جیسے خلق رؤیت باری کا انکار یا اس طرح کے اور بعض مسائل۔ اور جو بدعت اعمال سے تعلق رکھتی ہے وہ تو بہت پھیلی ہوئی ہے، کسی میں قلیل کسی میں کثیر پائی جاتی۔ بہرحال اگر مبتدع بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے تو اس کی امامت صحیح نہیں، اور اگر بدعت مکفرہ کا مرتکب نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا ائمہ اربعہ کے راجح قول پر جائز ہے۔ ابن حزم ظاہری نے یہی تمام صحابہ اور جمہور تابعین و محدثین سے نقل کیا
اور لکھا ہے یہی امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، داؤد ظاہری کا مذہب ہے۔ میں کہتا ہوں مالکیہ کے مشہور مذہب یہ ہے کہ ان کے ہاں نماز نہیں ہوگی، یہ امام احمد سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے، لیکن ان کا راجح مذہب یہ ہے کہ اگر مبتدع معلن بالبدعت ہو تو مقتدی پر اعادہ واجب ہے، اور غیر معلن بالبدعت ہو تو دو قول پر اعادہ واجب ہے، دوسرے قول پر واجب نہیں۔ چلیے امام بخاری نے بتا دیا کہ مفتون و مبتدع کی امامت جائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے۔ چلیے وبه قال وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال انك امام وهو محصور، وہ محصور تھے، اسی کو یوم الدار کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 6 سال تو امن کے گزرے، خاتم محمدی محفوظ تھی، اس کی برکت سے کوئی فتنہ ظاہر نہ ہوا، اور جب وہ بیر عریس میں معاقیب کو دیتے یا ان سے لیتے ہوئے گر گئی اور تلاش بسیار کے بعد انہیں ملی تو فتنوں نے رخ اور نکالا، اور حضرت عثمان پر اعتراضات کیے گئے کہ ان میں اقربا پروری کا مرض ہے۔ سیدنا عثمان نے قرابت کی رعایت میں اور اس خیال سے کہ اپنے اقارب اپنی بات مانیں گے، بہت سی جگہوں پر اپنے اقارب کو امیر بنا دیا، شہر کا حاکم بنا دیا۔ کچھ غلطی ان لوگوں سے ہوئی، انہوں نے بے احتیاطیاں کی، کسی نے شراب پی، کسی نے کچھ کیا، جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی پیدا ہوئی اور پھیلائی گئی۔ نتیجتاً ایک بڑی جماعت مصر سے اور دوسرے علاقوں سے مدینہ پہنچی اور ان کا سیدنا عثمان سے مطالبہ کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، لیکن حضرت عثمان نے اس سے انکار کر دیا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ سیقمصک قمیصا فلا تنزعه۔ مخالفین نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، ناکہ بندی کی اور پانی تک کی بندش کر دی، اور ایک دن گھر کے پیچھے سے گھس کر بعض لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ ذوالحجہ سن 35 کا واقعہ، جس زمانے میں وہ محصور تھے اس وقت مسجد نبوی میں کوئی کبھی کبھی امامت کرتا تھا۔ عبید اللہ ابن عدی ابن خیار حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہنے لگا فقال انک امام عامہ ونزل بک ما ترى ویصلی لنا امام فتنہ۔ آپ عامۃ المسلمین کے امام ہیں، لیکن آپ پر جو مصیبت اتری ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں، اور ہماری امامت امام فتنہ کر رہا، یعنی امام وقت فتنہ کر رہا۔ ابن وضاح کہتے ہیں یہ عبد الرحمن ابن عدیس بلوی ہے، اور سیف ابن عمر کی کتاب الفتوح میں اس کا نام کنانہ ابن بشر ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہی مراد ہے، لیکن مصنف عبد الرزاق میں حضرت علی کا نام، ایسا لگتا ہے کہ گاہے حضرت علی نے بھی امامت کی ہوگی۔ وَنَتَحَرَّجْ، اور ہم کو اس کی ابتدا میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔
فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. یعنی نماز لوگوں کے اعمال میں سب سے احسن عمل ہے، اس لیے جب لوگ نماز میں احسان کریں تو تم ان کے ساتھ ان کے اچھے عمل میں شریک ہو جاؤ، اور اگر وہ اساءت کریں تو ان کی اساءت سے اجتناب کرو. بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ مقتدی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، لہذا تم ان کی اقتداء نہ کرو، مگر یہ بالکل خلاف ظاہر معلوم ہوتا ہے. وقال الزبیری قال الزہری لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منه. مخنث على وزن اسم الفاعل ومخنث على وزن اسم المفعول، دونوں طرح سے مروی ہے. اگر علی وزن اسم الفاعل ہو تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو زنانہ گفتار و اطوار اختیار کرتا ہے، اور اگر اس میں مفعول ہے تو اس سے مراد وہ ہے جس کے اندر زنانہ پن پایا جاتا ہے. پھر اس کی دو قسمیں، غیر اختیاری جیسے بعض لوگوں کے اندر آواز میں، رفتار و گفتار میں لوچ اور زنانہ پن ہوتا ہے، یہ بذات خود عیب نہیں، لیکن ایسا شخص مکلف ہے کہ اس کے خلاف کرے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو ہیں مرد لیکن ان کے ساتھ زنانہ عمل کیا جاتا ہے. بعض علماء ابو عبد الملک البونی وغیرہ کہتے ہیں یہاں یہی مراد ہے. بہرحال جو شخص اس جرم کا مرتکب ہو ضرورت لابدی میں تو اس کی اقتداء جائز، ورنہ اقتداء نہ کرنا چاہیے. اس اثر کو لا کر بخاری نے اشارہ کر دیا کہ مفتون و مبتدی کی امامت بضرورت تسلیم کی جائے اور اس کی اس کا اتباع بوقت اس کے اقتداء بوقت ضرورت کی جائے، بلا ضرورت اس کی اقتداء نہ کی جائے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطيع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. ظاہر کسی حبشی کا امیر بنانا ضرورت ہی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بن گیا تو پھر ضرورت کی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ امامت کرے تو اس کی اقتداء بھی کی جائے گی. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يقوم عن يمين الامام بحذائه سواء اذا كان اثنين. فرماتے ہیں اگر ایک مقتدی ہو تو امام کے دائیں طرف برابر کھڑا. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے دو مسئلے بیان کیے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مقتدی واحد کا موقف یمین امام ہے. یہی حضرات اربعہ جمہور سلف والخلف کا مسلک ہے، اور بعضوں نے اس پر اجماع نہیں کیا. لیکن سعید ابن مسیب سے منقول ہے کہ بائیں طرف کھڑا. امام نووی کہتے ہیں میرے گمان میں یہ ان سے ثابت نہیں، اور اگر ثابت ہو تو شاید ان کو ابن عباس کی حدیث یعنی لیلۃ المبیت کا قصہ نہیں پہنچا. ابراہیم نخعی کہتے ہیں امام کے پیچھے کھڑا ہو، اگر امام کے رکوع میں جانے تک کوئی آ جائے فبہا، ورنہ آگے بڑھ کر دائیں طرف کھڑا ہو جائے. اخرجہ سعید بن منصور وعبد الرزاق وابن ابی شیبہ. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں مذہب فاسد. دارمی نے نقل کیا ہے اعمش کہتے تھے کہ ابراہیم نخعی پہلے کہتے تھے امام کے بائیں طرف کھڑا. میں نے ان کے سامنے ابن عباس کی حدیث بیان کی
تو انہوں نے اس پر عمل کر لیا۔ ایسا انداز ہے ابتداء ابراہیم نخعی کو حدیث معلوم نہیں تو بائیں طرف کھڑے ہونے کے قائل تھے، اور غالباً ان کے ذہن میں تھا کہ امام لحق الامامت اشرف ہے مقتدی سے، اور یمین اشرف ہے یسار سے، اس لیے امام جانب یمین میں اور مقتدی جانب یسار میں کھڑا ہوگا۔ لیکن جب ان کو حدیث نبوی سے معلوم ہو گیا کہ مقتدی واحد جانب یمین پر کھڑا ہوگا تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا، اور جانب یمین پر کھڑے ہونے کی ایک دلیل تو نقلی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے یمین پر کھڑا کیا، اور دوسری دلیل عقلی، امام کی حیثیت استقلالی ہے اور مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے، اور تابع کا سب سے اشرف مقام یمین مطبوع ہے۔ اس کے بعد پھر ابراہیم نخعی نے بظاہر یہ اختیار کر لیا کہ ایک مقتدی امام کے انتظار دوسرے مقتدی کے انتظار امام کے پیچھے کھڑا رہے، اور جب دوسرا آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو آگے بڑھ کر امام کے یمین پر کھڑا ہو جائے۔ لیکن ان کا یہ قول صریح حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت نبی مسلم شریف کی روایت، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جابر آ کر کھڑے ہو گئے دائیں طرف۔ اس کے بعد جب بار بن صخر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پیچھے کی طرف اشارہ کیا، وہ دونوں پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یہی قاعدہ ہے، جب ایک مقتدی ہو تو یمین پر کھڑا ہوگا، دوسرا مقتدی آ جائے تو امام دونوں کو اشارہ کر دے پیچھے کھڑے ہو جائیں اگر پیچھے جگہ ہو، اور اگر آگے جگہ ہو تو پھر امام ہی کو بڑھ جانا چاہیے، اور اگر جگہ نہ ہو تو مجبوری کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ علامہ ابن بطال نے امام ابو حنیفہ سے نقل کر دیا کہ اگر مقتدی ایک ہو تو پیچھے کھڑا ہو، یہ نقل غلط ہے۔ حنفیہ کی کتابوں میں اس کے خلاف لکھا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کا اثر نقل کیا ہے دائیں طرف مقتدی کے دائیں طرف مقتدی واحد کے دائیں طرف کھڑے کرنے کے بارے میں، اور پھر یہ لکھا، اور اس کے بعد انس کی روایت ذکر کی ہے جس میں صففت انا والیتیم وراءہ وارد ہے۔ امام محمد کہتے ہیں بہذا کلہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ دوسرا مسئلہ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ایک مقتدی امام کے دائیں طرف مساوین کھڑا ہوگا، برابر کھڑا ہوگا۔ جمہور علماء امام مالک، امام ابو حنیفہ اور حنابلہ کا ہی مسلک ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں مقتدی اگر ایک ہو تو امام سے کچھ پیچھے کھڑا ہو، یہ مندوب ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقتدی اپنے پاؤں کی انگلیوں کو امام کی ایڑی کے برابر رکھے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساري فجعلني عن يميني ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غتيته او قال فتيته ثم خرج الى الصلاة وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما۔ اگر ایک آدمی امام کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور امام نے اس کو دائیں طرف پھیر لیا تو دونوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔
دونوں کی نماز فاسد نہ ہوگی. اسی طرح عام نسخوں میں لم تفسد صلاتہما، اور ابو محمد اصیلی کے نسخے میں ہے لم تفسد صلاتہ. اصیلی کا نسخہ تو بالکل ظاہر ہے، یعنی مقتدی کی نماز فاسد نہ ہوگی، یعنی مقتدی واحد کی نماز فاسد نہ ہوگی. اور لم تفسد صلاتہما کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مقتدی اپنا موقف چھوڑ دے گا تو امام کا بھی موقف بدل جائے گا. اگر دو آدمی ہوں تو مقتدی واحد کا موقف یمین امام ہے اور امام کا موقف یہ سارے مقتدی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ جیسے مقتدی کی نماز پر اثر پڑے گا امام کی نماز پر بھی اثر پڑے گا. امام بخاری نے بتا دیا جب موقف کی اصلاح ہو گئی تو کسی کی نماز پر بھی اثر نہ پڑے گا، دونوں کی نماز فاسد نہ ہوگی. اس کے بعد اب مسئلہ سنیے. مقتدی واحد کا موقف یمین امام، اگر اس نے چھوڑ کر یہ سارے امام پر قیام کر لیا تو اس کی نماز کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں مع الکراہت نماز ہو گئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نماز باطل ہو گئی، اس کی نماز نہیں ہوگی موقف کی غلطی کی وجہ سے. یہ قول حنابلہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اگر مقتدی واحد کے موقف کی اصلاح فوراً کر دی گئی اور یسار سے یمین پر اس کو کھڑا کر دیا گیا تو نماز صحیح ہو جائے گی ورنہ فاسد ہو جائے گی. یہی حضرت امام احمد کا اصل مسلک ہے جو علامہ موفق وغیرہ نے لکھا ہے. یہاں پہنچ کر حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ لکھ دیا کہ امام بخاری جمہور علماء کے ہم خیال اور کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث اس بات پر اس طرح دلالت کرتی ہے کہ ابن عباس کے بائیں طرف کھڑے ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نماز کو باطل قرار نہیں دیا. ہمارے نزدیک حافظ ابن حجر کی یہ تقریر وہم ہے. صحیح یہ ہے کہ امام بخاری امام احمد کے اس مسلک مفصل کے قائل ہیں جس کو ہم نے موفق ابن قدامہ کے حوالے سے نقل کیا. یعنی اگر مقتدی واحد کے موقف کی اصلاح کر دی جائے تو نماز صحیح ہوگی ورنہ نہیں. دیکھو امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں. اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاته. امام بخاری نے عدم فساد صلاۃ کا حکم مطلقاً قیام علی یسار الامام پر نہیں لگایا ہے بلکہ تحویل امام الی یمینہ پر لگایا ہے. اگر مقتدی بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور امام نے اس کے موقف کو صحیح کر دیا، بائیں طرف سے گھسیٹ کے دائیں طرف کر دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی. اور یہی امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک ہے.
چلیے. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو. ارے آپ کی سمجھ میں بھی آیا آپ کی نہیں؟ سوچ رہے اگر میں بول دوں تو ایسا نہ ہو کہ کچھ انگلش بول دوں تو بڑی مشکل ہوگی. فی جماعتوں چچی جماعت کو بلانا پڑے گا, مسئلہ مشکل ہو جائے گا. لہذا چپ ہی والی ایک چپ سب کو ہرا دے بھائی, جو چاہے کر لیجیے. چلیے. امداد صاحب ہیں بہت ستایا انہوں نے. میں نے کہا آخر میں تنگ آ کے میں نے کہا گیٹ آؤٹ چلیں آپ. اس نے بہت سوچا کہ میں چپ کر کے اپنا کچھ کر دوں گا. میں نے کہا میں تو طے کر چکا ہوں, مجبور ہو کے تم کو گیٹ آؤٹ کر رہا ہوں, ویسے نہیں. اور امام المجانین شیخ الاحمقین حسیب اللہ صاحب, اس نے جو ہے امداد کو پکڑا کہ کچھ تو کام چلے گا. میں نے اسے بہت کہا تم سمجھتے نہیں ہو, جو کام میں کہوں وہ کر دو, اپنی سمجھ سے کچھ نہیں کرو. اب ایک دن تو وہ سنا ہی تھا قصہ, ابھی پرسوں کا قصہ ہے. میں نے کہا ذرا یہ جامع البیان اتار, تو اس میں نہیں ملا. میں نے کہا دوسرا نسخہ اتار, اس میں بھی نہیں ملا. میں نے کہا اس کو رکھ دے اور اپنی جگہ پہ رکھ دے. حضرت نے کیا کیا, اب وہ تو جگہ تو پر ہو گئی, موٹی سی جلد تھی. اب کافی دیر میں یہ کیا کر رہا ہے, جب کچھ نہ ہوا تو یہ امداد ادھر سے گزرا تو آپ اس سے اشارے میں ٹپ 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 کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تیری سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں گیا, وہ تو کتابوں پر نشان الگ پڑا ہے. جو نسخہ میں نے منگوایا دوبارہ وہ الگ ہے, جو پہلے منگوایا وہ الگ ہے. ہر ایک کا پشتہ الگ ہے, اس پہ رنگ الگ لگا ہوا ہے. حضرت محقق صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. پھر میں نے خود جا کے نکالا, اس کو دوسری جگہ پہنچایا. جب جا کے وہ جگہ میں ان سے بہت کہا, ایک مرتبہ انہوں نے بڑا زبردست فتنہ پیدا کر دیا. میں نے کہا بھائی اس الماری میں سے فلاں کتاب کو مجھے نکال کے دے دو. دے دیا حضرت نے, میں رکھ دیا. اب مجھ کو کیا معلوم کہ حضرت اس وقت کے زبردست مجازیب میں سے ہیں. میں نے کہا بھائی کتاب رکھ دو. تو حضرت نے کیا کیا, وہ 5 جلد تو کر دی باہر جو ہے وہ اندر کی, اور دوسری 5 جلد اکمال کی اٹھا کے وہ اندر رکھی. میں تو خالی ذہن بند ہو گئے. اب اس کے بعد 2 دن کے بعد مجھ کو اکمال کی تلاش ہوئی, وہ ملی. اب ایک تعلیم کو وہم ہو گیا, فلاں مہمان آیا تھا, وہ بہت کتاب کا شوقین تھا, وہ نہ لے گیا ہو. تو اس کا ایک جاننے والا تھا, اس نے کہا وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے, ویسے کیا کرتا. میرے بھی دل میں آیا کہ بھی وہ کیا کرے. اب میرے تو کچھ سمجھ میں نہ آیا, پریشان. میں نے آفتاب کو پکڑا. میں نے کہا نالائق, میری کتاب لا کے دے, تجھ کو دینا پڑے گا ورنہ تیری خیریت نہیں. اب آفتاب بہت چکا بیچارہ, خیر وہ ایک دم کو اٹھا, اللہ اس کی مدد اللہ نے کی. بالکل اچانک جا کے الماری کھولی اور کہنے لگا یہ ہے رکھی ہوئی. اب تجسس ہوا کہ یہ پہنچی کہاں سے. اوہو, امام الدنیا کا دست مبارک لگا تھا, انہوں نے پہنچا دیا. اچھا خیر, میرے ذہن میں آیا کہ پرانی بات ہے, آہستہ آہستہ یہ سمجھ گیا ہوگا, اب ایسا نہ کرے گا. تو اس لیے میں نے کچھ تھوڑا تساہل برتا, اور اس میں مجھے مصیبت یہ ہوئی کہ بعض کتابیں ڈھونڈتا ہوں پتہ چلتا نہیں کہاں گئی. ابھی پرسوں جب یہ سب دوبارہ پیش آیا تب سمجھ میں آیا کہ حضرت کے فہم بالکل نہیں, الٹا پلٹا, ایک جلد یہاں ہے تو ایک وہاں ہے, ایک وہاں ہے, یہ کرتے. میں کہا بھائی اس خدمت سے کیا حاصل ہے بتاؤ. میں کوئی جوان تو ہوں نہیں کہ ایک دم اٹھ کے نکال لوں گا, مجھ سے اٹھا جاتا نہیں. ایک کتاب اٹھاتا ہوں تھک جاتا ہوں. ایسی خدمت سے کیا فائدہ. یہ خدمت آپ میرے لیے نہیں کرتے ہیں, اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے مقرب بننے کے بجائے مباعد ہے, میرے لیے تکلیف کا باعث ہے.
اسی لیے میں نے ان سے کہہ دیا، لیکن اتنا بے شرم ہے، مانتا نہیں بالکل۔ اس بے حیائی کا کوئی جو ہے علاج بتاؤ۔ سب کتابیں الٹ پلٹ تتر بتر، اتنے یہ سب لالچی ہیں۔ اچھا بتاتا ہوں، واقعی کھولنے کی بات نہیں، لیکن کیا بتاؤں، کیا ایسی باتیں کہنے سے کیا حاصل، ایسی بھی بدنیتی کیا جب آپ کی سمجھ سے باہر۔ اچھا اس میں کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ یہ چھوٹا سا تھا میرے، کہاں شعور تھا، تو ایک بڑے طالب کے پاس میں گیا، میں نے کہا ذرا ٹھیک، مجھے اب تک یاد ہے، ذرا ٹھیک کر دیجیے۔ تو کہنے لگے ذرا سر جا میں ابھی کر دوں۔ اور واقعی تھے اس وقت کے لڑکے ایسے وہ کر دیتے تھے، تو جب وہ ٹھیک کرتے تھے تو ہم دیکھتے بھی تھے کہ یہ کس طرح پکا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں، پھر ہم اسی طرح سے کرتے تھے۔ اتنی لمبی کہانی میں نے کہہ دی، آپ لوگ میرا کام نہ کریں، آپ کے کرنے سے مجھے آرام نہیں ملتا، سب کتاب میری الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک کتاب ہے، میں اس کی تلاش میں لگ رہا ہوں، ہفتوں ہو گئے مل نہیں گئی، پریشان ہو گیا۔ ہوا کیا ہوگا، کسی غلطی میں انہوں نے یہاں سے ادھر سرکا دی ہوگی اور پھر وہ سرک گئی۔ ایک کتاب تھی بچوں میرے پاس ہی رکھی تھی، غائب، پورے سال ڈھونڈی نہیں ملی۔ پھر ایک دن میں گیا کسی کام سے ادھر والی الماری پر، تو کیا مجھے وہم سا ہوا، میں نے کہا یہ کیا اوپر کس نے کتابیں لاد دی، دیکھا، اٹھایا، تو جو کتاب میں ڈھونڈتا ہوں تمام کتابوں کے نیچے ایک دم پیچھے والی الماری پر جو مغرب کی جانب ہے سب سے نیچے رکھی ہوئی۔ میں نے کہا ہوا کیا ہوگا، ایک نے یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دی، دوسرے نے اٹھا کے وہاں رکھ دی، تیسرے نے وہاں سے وہاں رکھ دی، اور پھر جب وہ وہاں پہنچی تو اٹھا کے کسی نے اوپر رکھ دی۔ اسی لیے میں منع کرتا ہوں میرے یہاں کتاب نہ چھوئی جائے۔ میں تو لایا تو اسی لیے ہوں بھائی کہ میرے بات کوئی دیکھے گا، پڑھے گا، لیکن ابھی تو میں خود پڑھ رہا ہوں اور مجھے دیکھنا ہے، میرے اتنا جان نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو ڈھونڈتا تلاش کرتا پھروں، میرے آل اولاد نہیں کہ وہ میرا کام کر دیں گے، اس لیے میں پابندی لگائے رہتا ہوں کہ میرے یہاں کتاب نہ چھوئی جائے۔ کتاب تو پڑھنے ہی کے لیے ہے، لیکن جگہ بدلتی بار بار اس طرح۔ ایک اور کتاب کا تماشا ہوا، وہ بھی اسی طرح، اب وہ کہاں، اس کو بھی 2 سال ڈھونڈا، ایک مرتبہ تو پورا کتب خانہ الٹوا دیا، ملی نہیں، 2 الماریاں 3 میں نے خود 2 بار الٹی، کچھ نہیں۔ سوچتے سوچتے وہ اوپر وہاں ایک چھوٹی سی وہ چھوٹا سا کرتون سا تھا، میں نے کہا دیکھو اس میں تو نہیں آ گئی، معلوم ہو اس میں رکھی ہوئی، کہاں سے چلی، کہاں پہنچی، پھر ایک دم کود کے اوپر چڑھ گئی۔ اب ڈھونڈیے، بتائیے، ایسے بے سمجھ لوگ۔ وہ تو آفتاب جو تھا وہ تھا خبتی، لیکن کچھ کرتا ضرور تھا اور ڈھونڈ لاتے ہی تھا۔ جہاں میں نے گھڑکی دی کتاب موجود، کہ کیسے وہ لاتا تھا، وہ ڈرتا تھا کہ ڈانٹیں گے مجھے، تو سب کتاب کو دیکھے رہتا تھا، دماغ میں اس کی جگہ گھمائے رہتا تھا۔ اب وہ جب میں ڈانٹتا تھا تو سوچتا تھا، سوچ ساچ کے وہ کہ ہاں یہ کتاب فلاں جگہ ہے، پھر لے آتا تھا کہ حسیب اللہ اگر ان کو میں ڈانٹ دوں گا تو یہ فوراً حوض میں جا کے ڈوب مریں گے، ان کی اتنی کہاں عقل ہے، یہ تو صرف اپنے مطلب سے گھسا ہوا، بے شرم اتنا بے سمجھ کی کوئی حد نہیں۔ میں نے کہا ان سے سراح، میں کہا جتنی آپ کے سمجھ ہے میں اس کے اعتبار سے آپ سے کام لوں گا، مجھے کوئی نفرت نہیں ہے۔ اب ان کو نکال دیا وہاں سونے سے، بہت دن تک آپ نے دھونی رمائی، ہٹ ہی نہیں رہے کہ کہیں دیں گے بہرحال سونے کو۔ میں نے کہا میں ساری رات بیٹھا رہوں گا، تجھے نہیں سونے دوں گا۔ پھر نکالا ان کو، سمجھے، اور یہ امداد بالکل واقعی فریبی، ایک دم فراڈیا، پھر اس کو بھی نکالا۔ اب 2 دن سے حضرت ہیں، اللہ اس بلا کو دور کرے، یہ بھی بلا ہی ہے، ہاں، البلاء الخراٹیہ۔ حضرت جو ہے خراٹا لیتے ہیں ایسے جیسے معلوم تک پرانا ٹرک چل رہا ہے۔ بچوں ایسا نہیں ہے، مجھے کسی سے بغض نہیں، میری طبیعت بغض کی ہے ہی نہیں،
نفرت تو ہوتی ہے بھائی، نفرت ہوتی ہے، لیکن میری فطرت یہ ہے کہ نفرت کر کے میں کسی کے پیچھے نہیں پڑتا، نہ نقصان پہنچاتا ہوں، نہ غیبت کرتا ہوں الحمدللہ، اور نہ اس کے در پہ آزار ہوتا ہوں۔ مجھ کو ان چیزوں سے وحشت ہوتی ہے، تو اپنا بس ایک طرف رہتا ہوں۔ تو بچوں کسی کو ستا کے مجھ کو سکون نہیں ہوتا، تکلیف دے کے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم مولانا حسیب اللہ صاحب کی تو خدمت میں آپ نے بڑی گستاخیاں کر دی اور کہہ رہے ہیں کسی کو ستانا نہیں چاہتا۔ یہ تو میں حضرت اقدس کی خانقاہ عالی جاہ میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ حضرت میرے کاموں میں نہ گھسیں ورنہ میں پریشان ہو جاؤں گا۔ حضرت سے میں معافی مانگ رہا پنچوں کے سامنے۔ بہت استاد، بہت، یہ تو بالکل میں نے الحمدللہ طے کیا کہ چاہے کچھ ہی ہو جائے ان دونوں سے نہیں کام لینا، امداد سے اور حسیب اللہ سے، بس حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ان کو میں نے چھوڑ دیا کہ حضرت چائنا صاحب بس یہ تو بچوں بیچارہ خود ہی جا کے سو جاتا ہے کہ کم سے کم مرا کتا ہی پڑا رہے کہ مجھے کتا کہتا ہے چائنا نالائق۔ بیچارہ صوفی صاحب یاد نہیں ہے اس کو کیا، وہ آتا ہی سیدھا سادہ، اس کو کیا بدھو صرف پانی پلانا جانتا، بس کہ پانی پلاؤ، بس فوراً دوڑتا ہے۔ مفت میں پانی ملتا ہے نا یہاں سہارنپور، وہاں مکے میں رات میں کبھی کبھی جگاتا سال ہے کہ جی کہ پانی پلا، اور پھر کہتا پنکھا بند، کبھی کہہ دیتا کنڈیشن بند۔ باقی بچوں گرمی ہوتی تھی، لوگ پریشان، میں بہت پریشان ہو کے بند کراتا تھا، اور لوگ میرے خیال میں کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن یہ سب گجراتی تھے تو میرا انداز ہے کہ دل میں کوں 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 کرتے ہوں گے۔ اب مجھے بھی میں کہا اللہ کیا کروں، یہ ہر وقت پنکھے چلاتے ہیں۔ بس صاحب وہ کیا کیا ان لوگوں نے، شاید جمعے کو سب نے غسل کیا، اب بیوقوفی ہوا میں نکل گئے، اور سردی کا اثر تھا، سب بیمار ہو گئے۔ اب رات میں بیت بازی ہوتی، میں کہتا تو ادھر سے آواز آتی، ایک آفت لگ گئی، کوئی اوپر سے کھانستا، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے۔ تو میں نے ایک دن مذاق کیا، میں نے کہا اور ہنسو میرے اوپر، تم سب مبتلا ہو گئے۔ سب اچھے لوگ تھے، سلیمان بھائی تو بہت ہی نیک فطرت تھے، وہ تو بہت محبت سے پیش آتے تھے، بہت ہی بیچاروں نے کام کیا۔ اور جب کوئی نہیں ہوتا تو میں کھانا انہیں کیا کھاتا تھا، میں کہا ایک روٹی کھاؤں گا، آلو کھاؤں گا یا دال کھاؤں گا یا کوئی سبزی ہو، لیکن 3rd نمبر کی سبزی گجراتیوں کی وہ بھنڈی پانی میں تیر رہی ہے وہ نہیں چاہیے۔ چلیے کہاں سے کہاں بات، مولانا حسیب اللہ صاحب، اللہ بس یہ برکاتی لوگ ہیں۔ چلو وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني چلیے قال حدثنا عمرو عن عبد ان ربه کو بہت شرمندگی بچوں کی، میرا نام فی جماعت رکھ دیا ہے۔ ارے بیوقوف، فی جماعت تو بہت اچھی چیز ہے، سچی جماعت جو بات کہا تھا کہ مجھے پیسے دو گی، لاؤ نا۔ ایک آدمی بس کیا قصے سنو، چل پڑ۔ قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس۔ دیکھو بچوں تم ہنستے ہو، مجھے ہنسنے سے ہو، آواز سے نہ ہنسو۔ ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابی کو پیاس لگی، پانی لا کے دیا گیا تو وہ منہ ادھر کر کے انہوں نے ایک طرف کو پیا۔ عیینہ کہنے لگا اِمرأۃ انت، تو کوئی عورت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرأیت ان نزع اللہ الحیاء منک فماذا، اگر خدا نے تجھ سے حیا چھین لی تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ اس سے معلوم ہوا ہر جگہ کا ایک ادب ہوتا ہے۔
ہم لوگ بچپن میں یہ قدرتاً ایسا کرتے تھے، اپنے بڑوں کے سامنے پانی نہیں پی پاتے تھے، آڑ میں ہو کے پیا کرتے تھے. تو اس وقت تو سمجھا ہی نہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. لوگ سمجھتے تھے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ حدیث ملی تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمیشہ کی ایک سنت ملی اور ہم غیر اختیاری طور پہ سنت پہ عمل کرتے تھے. بھائی بچوں، حدیث کے درس میں زور سے مت پھنسو. اس کا ادب اور ہے، ہر چیز کا ادب اور ہے. یہ سب سے بڑے ادب کی حامل ہے کیونکہ اس کا بڑی سرکار سے تعلق ہے. یہاں تو بہت ہنسنے کی بات میں کرتا ہوں لیکن ہنسنا ایسا نہیں. وہ ایک بچہ تھا، اس سے میں باتیں کر رہا تھا، کوئی اور بھی، تو جب وہ ہنستا تھا تو صرف مسکراتا تھا. صرف ایک مرتبہ آواز سے ہنسا وہ ذرا سا، اور ایک دم کو میرے موجودگی کی وجہ سے وہ دب گیا. یعنی اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں موجود ہوں اور وہ بلا وجہ آواز سے ہنس پڑا. یہ غیر اختیاری. کبھی حضرت کے یہاں بھی ہم ہنستے تھے، حضرت بھی کبھی چھیڑتے تھے ایسی بات، خود بھی حضرت ہنستے تھے. حضرت کا بھی مزاج ایسا تھا. بعد ایک قصہ ایک دن حضرت نے چھیڑا، خود بھی ہنس رہے، ہم لوگ بھی ہنس رہے. کبھی کبھی چھیڑتے تھے قصہ حضرت، کہیں کسی کا کہیں کسی کا. ایک دن مولوی اطہر کا قصہ چھیڑا، کہیں نا مولوی اطہر، کہنے لگے سلمان آیا. سلمان کی ماں کہہ رہی تھی کہ میں نے، سلمان کہہ رہا تھا میں نے مولوی اطہر کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. کہنے لگے میں نے کب کہا تھا تم مجھ کو سلام کرو. حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا کے فرمایا بڑا محمل ہے، اور خوب ہنسی اور ہم لوگ بھی ہنسے. بھلا بھائی کوئی کہتا ہے کہ مجھے سلام کرو. لیکن حضرت ایسے ایسے قصے سنا کے خود بھی ہنستے تھے اور دوسرے بھی ہنستے تھے. چلیے اب میں حضرت دامت برکاتہم موجودہ حضرت کے قصے جو سناتا ہوں وہ تھوڑے ان کو ستانے کے لیے نہیں، بس یہ کہ وہ مجھے معاف کر دیں، اسی ان سے میں معافی مانگتا ہوں. حضرت دامت برکاتہم یہاں ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ نہیں، بالکل یہ زمین سے لگ گئے ہیں. حضرت بہت عجیب ہیں. اب تم ہی بتاؤ بھائی، 3 سال گزر گئے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتاب کہاں کی. بالکل رنگ اس کا الگ ہے، اس پر جو ہے ٹائٹل الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس پہ ٹائٹل الگ ہے. کتاب ایک ہی ہے لیکن لکھا اور طرح. یہ عجیب حضرت ہے ہمارا. چل بس. عن كريب بن مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساري فأخذني فجعلني عن يميني فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم جب حضور سوتے تو آپ کے سانس زور زور چلتے تھے، بدن مبارک ڈھیلا ہو گیا تھا اس لیے سانس زور سے آتا تھا. کام اور مطالبات اور امت کی افکار کی وجہ سے بدن مبارک تھک گیا. چلیے. ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ امامت کرنے کے لیے نیت امامت شرط نہیں ہے. اس میں علماء کے 4 اقوال ہیں. امام مالک شافعی فرماتے ہیں شرط نہیں ہے، احمد کی ایک روایت. اوزاعی ثوری اسحاق فرماتے ہیں مطلقاً شرط ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں فرماتے ہیں فریضہ میں شرط ہے، نافلہ میں شرط نہیں. نمبر 4 امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یوں تو امامت کی نیت شرط نہیں، لیکن محاذات مرء سے فساد لازم آنے کے لیے نیت شرط ہے. تو گویا اصل مسلک حنفی قول اول کے مطابق ہے. امام بخاری نے بھی قول اول ہی کو اختیار کیا ہے اور وہ فرماتے امامت کے لیے نیت امام شرط نہیں. دیکھیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ المبیت میں آرام فرماتے، تہجد کے وقت اٹھے نماز شروع کر دی.
میمونہ حائض تھیں، ابن عباس صغیر السن تھے، آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ سو رہے ہیں، خیال بھی نہیں تھا کہ آ کے نماز میں شریک ہوں گے۔ ابن عباس نے وضو کر کے اقتدا کر لی، آپ نے ان کی امامت فرما دی۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساري فاخذ براسي وقامني عن يمينه وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا قول الامام وكان للرجل حاجه فخرج وصلى۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے اقتدا کے قطع کرنے کا مسئلہ بیان کیا۔ پہلے تو یہ بتایا تھا بلا نیت امامت کے امامت صحیح، اب یہاں بتاتے ہیں اگر اقتدا کی نیت کر لینے کے بعد کوئی اقتدا توڑ دے تو کیا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی بلا نیت قطع کے اقتدا توڑتا ہے تو بالاتفاق نماز باطل ہے، اور اگر قطع اقتدا کی نیت سے اقتدا توڑتا ہے تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ و مالک فرماتے ہیں جائز نہیں، نماز باطل ہو جائے گی۔ یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہی شافعیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور امام شافعی ایسا قول میں امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ قطع اقتدا جائز ہے، اور آدمی اپنی مزہ نماز پر بنا کرے گا۔ مثلا ایک رکعت پڑھنے کے بعد اقتدا توڑ دینے کا ارادہ ہوا تو اقتدا توڑ دینے سے امام سے صرف تعلق کٹ جائے گا، لیکن نماز نہیں باطل ہوگی، بلکہ جو ایک رکعت پڑھ لی ہے اسی پر باقی رکعات کی بنا کرنا جائز ہے۔ اور امام احمد ایک دوسری روایت میں اور بعض شافعیہ کہتے ہیں اگر عذر کی وجہ سے اقتدا کا قطع کیا جاتا ہے تو جائز ہے۔ مثلا نماز لمبی، امام لمبی نماز پڑھا رہا ہے، یا قطع کرنے والا بیمار ہے، یا کوئی ضرورت ہے، یا اس پر نیند کا غلبہ ہے، تو ان تمام صورتوں میں قطع اقتدا کی اس کو اجازت ہے، اور بلا عذر اگر کرتا ہے تو اجازت نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے، اور ہماری رائے یہ ہے کہ امام بخاری بھی اسی کے قائل ہیں۔ دیکھو فرماتے ہیں اذا طول الامام وکان للرجل حاجہ فخرج فصلی، اگر امام تطویل کرتا ہے اور کسی کو کوئی ضرورت درپیش ہے اور وہ اقتدا سے نکل جاتا ہے، یعنی اقتدا ختم کر دیتا اور نماز پڑھ لیتا ہے، تو یہ صحیح ہے۔ حضرت معاذ نے طویل نماز پڑھائی، جو آدمی بعد میں آ کر شامل ہوا تھا تطویل کی وجہ سے اور اعمال کی کثرت کی وجہ سے اس نے اقتدا توڑ دی اور اپنی نماز پڑھ کے روانہ ہو گیا۔ حضرت معاذ نے اس پر نفاق کا الزام لگایا، اس نے درگاہ نبوت میں شکایت کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پرس کی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض ہوئے، اور اس شخص سے یہ نہیں فرمایا تو نے غلط کیا، معلوم ہوا بالعذر و بضرورت قطع اقتدا جائز ہے۔ دیکھو اس امام محقق کو حدیث کے فقہ کو کس قدر سمجھتا ہے اور اس کی کیسی گہری نظر ہے، اسی لیے کہتے ہیں افقہ الناس فی الحدیث الامام البخاری۔ بڑے بڑے اساتذہ فن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ الامہ، افقہ الفقہاء، افقہ خلق اللہ کے الفاظ سے تعبیر کرتے تھے۔ چلیے وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه حا وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذ ينال منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرار او قال فاتنا 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 وامره بسورتين من اوسط المفصل قال عمرو لا احفظهما وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود۔
فانصرف الرجل، ایک آدمی مڑ گیا. ان کا نام حزم ابن ابی کعب ہے. اسی طرح تاریخ بخاری اور ابو داؤد اور بزار میں وارد ہوا ہے. فصلی العشاء، عشاء کی نماز پڑھی. مسند احمد ابو عوانہ میں مغرب کا نام ہے، اور مسند احمد کی ایک روایت میں فجر کا ذکر ہے. یہ روایت کا اختلاف ہے. مشہور یہ ہے کہ عشاء کا قصہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں ممکن ہے 2 قصے ہوں، لیکن مخرج حدیث کے وحدت کے بعد تعدد پر محمول کرنا بعید ہے. اور یہ بھی بات سامنے رکھنے کی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تطویل کر کے اس پر نکیر کو دیکھ چکے تھے، تو پھر دوبارہ کیا تطویل کرتے، الا یہ کہ یہ کہا جائے کہ ایک روایت میں سورہ بقرہ پڑھنا اور دوسرے میں اقتربت پڑھنا وارد ہے. تو ہو سکتا ہے پہلے انہوں نے سورہ بقرہ کی پڑھی اور جب اس پر نکیر دیکھی ہو تو چھوڑ دیا ہو اور اقتربت پڑھ لی ہو، لیکن حضور نے اس پر بھی نکیر فرمائی. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود. جب امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ تطویل قیام قطع اقتداء کا سبب ہے، تو اب یہاں یہ بتاتے ہیں کہ امام کو قیام خفیف کرنا چاہیے اور رکوع سجود مکمل کرنا چاہیے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امام مامور بالتخفیف ہے، اور تخفیف و تطویل امور اضافیہ میں سے ہیں. ایک ہی نماز ایک قوم کی عادت کے اعتبار سے طویل اور دوسرے قوم کی عادت کے اعتبار سے خفیف ہو سکتی ہے، یا ایک شخص کی حالت کے اعتبار سے ایک نماز طویل اور دوسرے کے اعتبار سے وہ قصیر ہو سکتی، خفیف ہو سکتی ہے. اس لیے اس میں معیار سنت محمدیہ کو بنایا جائے گا. آپ ہی نے تخفیف کا امر کیا ہے اور آپ ہی نے نماز میں قرات کا طریقہ مسنون فرمایا ہے، تو لا محالہ جس چیز سے منع فرمایا ہے اسی کو مسنون نہیں فرمایا ہوگا. بس یہی سنت فارق ہوگی اور معیار ہوگی. اسی لیے علامہ ابن حمام کہتے ہیں تطویل نام ہے قرات مسنونہ پر اضافہ کرنے کا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدی نبوی اس کے اندر فیصل ہے، اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ تخفیف و تطویل میں سنت کی طرف رجوع فرمائے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں تخفیف کا معیار عثمان ابن ابی العاص ثقفی کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا انت امام قومک واقتد باضعفہم، تم اپنی قوم کے امام ہو اور اضعف کی اقتداء کرنا، یعنی جو حاضرین میں سب سے کمزور انسان ہو اس کے احوال کی رعایت کرنا. اس سے معلوم ہوا امام بھی اقتداء کرتا ہے، یعنی امام مامور ہے اس بات کا کہ مقتدیوں کی رعایت کرے. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل قال سمعت قيس قال اخبرني ابو مسعود ان رجلا قال والله يا رسول الله اني لا اتاخر عن صلاه الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا فما رايت رسول الله من اجل فلان. چلیے. فما رايت رسول اجل کے معنی ہاں ہیں اور اجل کے معنی سبب ہیں. چلیے. فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا منه يومئذ ثم قال ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليتزوج فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. آدمی کو اگر خود نماز، ہاں ایک بات ذرا سے تنبیہ کر دوں، مصنف نے فرمایا تخفیف الامام فی القیام. قیام کی تصریح اس لیے کر دی کہ عادتاً قیام ہی طویل ہوتا ہے. سمجھے. آگے فرماتے ہیں اذا صلی علی نفسی فلیطول ما شاء. جو امام بخاری نے بتا دیا کہ امام معمور بالتخفیف ہے، تو فرماتے ہیں صرف امامت کے وقت معمور بالتخفیف ہے، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو جتنی چاہے تطویل کرے کر سکتا ہے.
فلیطول ما شاء، جتنی چاہے تطویل کرے. یہاں تطویل سے مراد اسی چیز کی تطویل ہے جس کی تخفیف کا ماضی میں حکم تھا، اور ماضی میں حکم تھا تخفیف قیام کا، تو یہاں بھی مراد تطویل قیام ہوگی. چلیے خیر ادھر سمجھتے ہیں. شاید ذرا مجھے قلم دیں. کاغذ اس پہ لکھ کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے. ردی سا دے اتنا اچھا پھر ردی سا کاغذ. ارے بھائی اتنا اچھا نہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. آپ لوگوں کو منع کیا تھا باتیں نہیں کریں. آپ لوگ تو سمجھتے ہوں گے میں سنتا نہیں، یہاں تک آواز آ رہی. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من شق امامه اذا طول. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہنا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلیطول ما شاء میں ہو سکتا ہے معنی ہو فلیطول ای جزء شاء، اور کہتے ہیں اگر بخاری نے یہ مراد لی ہے تو پھر اس صورت میں انہوں نے ایک مسئلہ اختلافیہ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ ہے قوم و جلسہ کی تطویل. قوم و جلسہ کی تطویل حنابلہ کے ہاں مستحب، حنفیہ کے ہاں جائز، اور شافعیہ کے مشہور قول پر مبطل ہے. میں کہتا ہوں بخاری نے اس کے لیے ایک مستقل ترجمہ صفحہ 109 پر منعقد فرمایا ہے. چلیے باب من شکا. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من شق امامه اذا طول. امام بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ امام مامور بالتخفیف ہے تو یہ ترجمہ لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ اگر امام تخفیف میں کوتاہی کرتا ہے، تطویل کرتا ہے، تو اس کی شکایت جائز ہے، اور یہ غیبت میں داخل نہیں، بلکہ بعض وقت اس طرح شکایت کرنا انتظام کا سبب اور نماز میں اجتماع قلب کا ذریعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب لمبی نماز ہوتی ہے تو نمازی بتاتے ہیں، اور جب مختصر ہوتی ہے تو جی لگا کر پڑھتے ہیں. چلیے. وبه قال وقال ابو اسید طولت بنا یا بنی. ابو اسید کے بیٹے منذر ابن ابی اسید امامت کر رہے تھے، انہوں نے نماز طویل کر دی. فراغت کے بعد ابو اسید نے کہا طولت بنا یا بنی، رواہ ابن ابی شیبہ. اس سے معلوم ہو گیا کہ بیٹا باپ کی امامت کر سکتا ہے. عطا ابن ابی رباح کراہت کے قائل تھے، رواہ ابن ابی شیبہ. تو ابو اسید کے اثر سے عطا کی تردید ہو گئی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله اني لاتاخر عن الصلاه في الفجر لا اتاخر عن الصلاه في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايته غضب في موعظه كان اشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فمن اما منكم الناس فليتجوز فان خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجه. وبه قال حدثنا ادم بن ابي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دسار قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاري قال اقبل رجل بناضحين وقد جناح الليل. بناضح، ناضح وہ اونٹنی جس پر پانی لاد کر کھیتوں کو سیراب کیا جائے، گھروں میں پہنچایا جائے. چلیے. وقد جناح الليل فوافق وقد جناح الليل، اور رات کی تاریکی شروع ہو گئی تھی، رات اپنی تاریکی کے ساتھ متوجہ ہو گئی تھی. چلیے. فوافق معاذ يصلي فبرك ناضحيه واقبل فبرك ناضح، بٹھا دی اپنی دونوں اونٹنیاں. حاشیے کا نسخہ فترک ناضحہ، چھوڑ دیا، یعنی باب مسجد پر
اپنی اونٹنی کو. چلیے. واقبل الى معاذ فقرأ سورة البقرة والنساء فانطلق الرجل وبلغه ان معاذ نال منه فاتى النبي ان کی برائی کی. چلیے. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا اليه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت او قال افاتن انت 3 مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والسبح. سن لیجیے کیا کہہ رہے ہیں حضور عشاء کی نماز میں پڑھنے کو. فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. حمیدی کی روایت میں والسماء ذات البروج والطارق. عبد الرزاق کی روایت میں ہے اقرا بسم ربک والضحى. اور اگر امین لندنی کو کہہ دیا جائے تو وہ سورہ حجرات شروع کر دے گا. چلیے. فإنه يصلي وراء الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسب هذا في الحديث. أحسب هذا في الحديث یعنی فإنه يصلي وراء الكبير والضعيف وذو الحاجة کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. یہ شعبہ کا قول ہے. شعبہ نے جو گمان کیا وہ صحیح ہے. دوسرے طرق میں اسی طرح وارد ہے. لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ محارب نے جب یہ روایت نقل کی شعبہ سے جابر سے تو اس میں زیادتی وارد نہیں. چلیے. وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني وقال عمرو بن عبيد الله بن مسلم وابو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الإيجاد في الصلاة وإكمالها. ایجاد، اختصار، اکمال، اتمام. یہ ترجمہ اسی طرح کریمہ اور مستملی کے نسخے میں واقع ہوا. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ امام کی تطویل کی وجہ سے شکایت جائز ہے تو اب ایسا طریقہ معتدلہ تعلیم کرنا چاہتے ہیں جس پر شکایت پیدا ہی نہ ہو. کہتے ہیں نماز میں اختصار ہونا چاہیے، ارکان کی تکمیل ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الصلاه ويكملها وبالاسناد وعلمنا ما جهلنا وحفظنا باب من اخف الصلاة عند بكاء السبيل. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے مقتدیوں کی رعایت سے تخفیف صلاۃ ممنوع ہے، اسی طرح کسی غیر مقتدی کی وجہ سے بھی نماز کی تخفیف جائز ہے اگر اس غیر مقتدی کی حالت، غیر مصلی کی حالت کا تعلق کسی مصلی سے، مثلاً بچہ رو پڑا تو اس خیال سے نماز میں تخفیف کر دینا کہ ماں بے چین ہو رہی ہوگی جائز ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ نے ابو مجلس سے نقل کیا کانوا عن الصحابہ یتمون ویوجزون یبادرون الوسوسہ. حافظ ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری نے یہ ترجمہ لا کر ترجمہ سابقہ کے بعد یہ بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسوسہ کی وجہ سے تخفیف نہیں کرتے تھے. آپ تو وسوسہ سے معصوم تھے بلکہ بکائے سبھی کی وجہ سے تخفیف کرتے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی کی یہ تقریر بعید ہے. یہاں تو نماز کا مسئلہ بیان کیا جا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں بیان کی جا رہی ہے. یہاں پہنچ کر ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے ایک اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی آنے والے کی وجہ سے امام رکوع کو طویل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس مسئلے میں
اختلاف ہے. امام مالک، امام شافعی فی کتاب العلم، امام احمد فی روایت، امام ابو حنیفہ فی المشہور کراہت کے قائل ہیں، بلکہ حنفیہ تو کہتے ہیں بڑی سخت بات اور بہت ہی خطرات کی حامل یعنی نماز کو غیر اللہ کے لیے طویل کیا جائے. لیکن مزنی نے امام شافعی سے جواز نقل کیا. یہی امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے، اور حنفیہ بھی یہ کہتے ہیں اگر مقتدیوں کو شاق نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ احناف کہتے ہیں اگر مقصود یہ ہے کہ آنے والے کو رکعت مل جائے تو تطویل ایک ایسا امر ہے جس میں بلا اتفاق کوئی کراہت نہیں. بہرحال جن لوگوں نے تطویل کی اجازت دی ہے ان کا اس پر اتفاق ہے کہ مقتدیوں کو شاق. حنفیہ نے دوسری شرط یہ لگائی کہ امام کو یہ نہ معلوم ہو کہ آنے والا کون ہے، اور شافعیہ نے یہ بھی شرط لگائی کہ مسجد میں داخل ہو جائے اور امام تقرب اللہ کی نیت سے تطویل کرے. تودد یعنی آنے والے سے محبت و تعلق بڑھانا مقصود نہ ہو، نیز طول فاحش نہ ہو جس کی تفسیر بعض علماء نے کی 1-2 تسبیح بڑھا دے. یہ نہیں کہ ایک گجراتی مولوی صاحب کی طرح وہ مجھے نماز پڑھا رہے ہیں، ان کا دوست مسبوق تھا، اب رکوع میں جو حضرت گئے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے اور میں بیمار تھا، تھک گیا، سلام پھیر کے میں نے کہہ دیا آپ کو ہمیشہ کے لیے مصلی سے ہٹا دیا گیا ہے، اب آپ امامت نہیں کریں گے. بے شرم کو اتنا بھی سمجھ نہ آئی کہ استاذ بیمار ہے، اس کی تو رعایت نہیں کی، دوست کے رکوع کی رعایت کی. اگر کوئی سمجھدار ہوتا تو حیا کے پانی سے ڈوب مرتا، لیکن گجراتیوں میں عادتاً بے حیائی زیادہ ہوتی ہے. بے حیائی کے جہالت، بالکل جیسے معلوم ہوتا ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی بات سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں، ہر ایک اپنی بس اکڑ میں رہتا ہے. اسی لیے ان کے مدارس میں نہ اپنے استاذوں کا ادب کرتے ہیں نہ کچھ. ایسی اب جیسے بہاریوں اور بنگالیوں نے شروع کر دیا، اور ماشاءاللہ یو پی شریف کو کیا کہنے تو سب سے بڑی جگہ ہے. یہاں کے لوگ اگر اچھائی میں بڑھیں گے تو آسمان پہ جائیں گے، اور برائی میں بڑھیں گے تو تحت الثری جائیں گے. تو اب تحت الثری یہ لوگ پہنچ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، بے ادبی وطیرہ ہے. اس کو کمال سمجھا گیا. جو چیز عیب کی تھی اس کو ہنر سمجھ لیا گیا، جو نقص کی تھی اس کو عیب کمال سمجھ لیا گیا ہے، جو خرابی کی تھی اس کو خوبی سمجھ لیا گیا، اور اس پر بڑا شاداں اور فرحاں ہیں. ہاں کچھ بات سمجھدار بچے ایسے بھی ہیں جن کو آج نہیں تو کل عقل آتی ہے، پھر افسوس کرتے ہیں کہ کیا کریں. ایسے وقت میں میرا جواب تو یہی ہوتا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا. وکان امر اللہ قدر مقدورہ. زہر کھا لینے کے بعد پھر آدمی بچتا نہیں، اور اگر بچ گیا تو زہر کا اثر بہرحال ساری زندگی ستاتا رہتا ہے. بے ادبی زہر ہے، زہر کھانے کے بعد کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے الا ایک صدق دل سے. اگر اللہ کی بے ادبی ہو تو اس بارگاہ میں توبہ کرے، استاذ کی بے ادبی کی ہے تو اس کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگے. ہوتا نہیں. دیوبند کے طالب علم نے حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کی، میرے پاس آیا، میں نے کہا جا مولانا کا پاؤں پکڑ لے، پتھر نہیں ہیں، معاف ضرور کر دیں گے. لیکن توفیق نہیں ہوئی اس انسان کو. خود مجھ سے کہا میں 1 سال میں 5 مدرسے تبدیل کر چکا ہوں، اور
مجھے کہیں قرار نہیں ہے. میں نے کہا ہوگا ہی نہیں، حتیٰ کہ انڈیا چھوڑ کے یورپ چلے گئے اور کسی جگہ کے بھی نہ رہے. میری ذہانت سے کچھ ہوتا. ذہانت، محنت یہ معاون ہیں انسان کو اخلاق آداب اختیار کرنے. خیر، یہ تو بیچ میں بات آ گئی تھی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ بخاری نے اس ترجمے سے مسئلہ مذکورہ کی طرف اشارہ کیا، اور ان کی رائے یہ ہے کہ آنے والے کے لیے رکوع کا طویل کر دینا جائے، اس لیے کہ جب ایک غیر مصلی کی رعایت میں نماز کی تخفیف جائز تو مصلی کی رعایت میں رکوع کی تطویل کیوں ناجائز ہوگی. میں کہتا ہوں یہ استدلال امام طحاوی، خطابی وغیرہ بعض لوگوں نے ضرور کیا، لیکن امام بخاری اس کے قائل نہیں ہیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لیس فی الانتظار فی الرکوع سنت، جس کے بارے میں وہ اتنا صریح لفظ لکھ رہے ہیں کہ انتظار فی الرکوع کے باب میں کوئی سنت ہے ہی نہیں، وہ بھلا اس کو کیسے ثابت کر سکتے اور اس کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں. چلیے. اچھا، میں تو سمجھا پگڑی صاحب آج میدان میں کودے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ بھی کہیں جو ہے بندوق تو نہیں اٹھا کے آج فائر کرنے والے ہیں. چلیے، کیا بات، یہاں وہ کالیہ نہیں، الشیخ الکالیہ کہاں گیا؟ بیمار ہے؟ ہاں ہیں ٹیپ ٹاپ کی کچھ وہ نہیں ہے بھائی، اب ٹیپ کا زمانہ ختم ہو گیا. تو ہمیشہ ٹیپ ہی ہوتا رہے گا روزانہ. میں کوئی مشین ہوں بھائی، میں بوڑھا ہو گیا، بیمار رہتا ہوں. ٹیپ سے مجھے اب تو میں پرواہ بھی نہیں کرتا ہوں، میں کہاں کیا کروں. چلو ٹیپ ٹاپ کچھ نہیں، ٹیپ ٹاپ. چلیے، ابھی کالے تو خود ہیں، سر دیکھی گئی، اور کالا ہی ماما آپ نے پہن رکھا. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے علی گڑھ میں ایک شیعہ تھا وائس چانسلر، تو وہ کالی شیروانی پہن کے چلتا تھا اور لڑکوں کو ستاتا تھا. لڑکے وہ بھی کالج کے اور پھر علی گڑھ کے. تو ایک لڑکے نے کہا کالی ہے داڑھی آپ کی، کالی عبا بھی ہے، اور کالا ہی دل میں آپ کے نور خدا بھی ہے. چلتے ہیں جبرائیل کے پر تولتے ہوئے، اردو زبان میں عربی بولتے ہوئے. ان کو عربی بولنے کا شوق تھا تو عربی صحیح بول نہیں پاتے تھے، وہی اردو کلمات بولا کرتے تھے. جیسے مجھے ایک مرتبہ عربی بولنے کا شوق ہوا، عربی شروع ہوئی تھی، انا اذهب الى المکان. ماشاءاللہ کیا کہنے تیرے عربی کے، کہ کہاں کہا تھا وہ جگہ آج تک یاد ہے. مانی کلاں سے نکلا، عیدگاہ کے قریب کہا تھا، انا اذهب الى المکان. میں سمجھا مکان میں، اور قانون کیا بنایا تھا، جہاں گاف نہ ہو، پے نہ ہو، چے نہ ہو، ٹے نہ ہو، ڈال نہ ہو، ڑے نہ ہو، وہ سب عربی ہے. بس تمام کلمات عربی بنا ڈالے تھے اس قاعدے کے تحت. فالمکان عربی، مکان کے معنی ہم نے دار لیا تھا، حالانکہ اس کے معنی کیسے صحیح ہوں گے. چلیے. بھائی اگر ان کی آواز نہ سمجھ میں آئے تو آپ لوگ ہائے ہائے کر لینا. میں تو بس تھک گیا لڑ مر کے، اور بس دیکھتا ہوں، اگر نظر پڑ جائے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. ان کو بہت شوق ہے پڑھنے کا، روز نہ پڑھیں آپ، اسی مریل کو پڑھنے دیں. کچھ الفاظ تو میں سن لیتا ہوں، آپ لوگ اس سے کمپٹیشن نہ چلائیں. تھوڑے اس کے زبان صاف ہے، مجھ کو پریشانی کم ہوتی ہے. میں بڈھا ہو گیا، نہ میرے جان ہے نہ کچھ ہے. میں زبردستی اگر دیکھتا ہوں تو سر تھک جاتا ہے، آنکھیں تھک جاتی ہیں.
یہ تو مجھ کو عادت ہو گئی ہے پڑھنے پڑھانے کی، اپنا میں بھی اردو زبان میں عربی بولتا رہتا ہوں، بلکہ عربی زبان میں اردو بولتا ہوں، سمجھے؟ وہ تو اردو زبان میں عربی بولتا تھا اور میں عربی زبان میں اردو بولتا ہوں۔ ایک عربی مجھ سے کہنے لگا انتم تتکلمون بالعربیۃ ان حضرنا دروسکم، میں نے کہا بھائی لا، کہنے لگا لما، میں نے کہا عندنا بنجالیون والبہاریون وہؤلاء جہالون لا یفہمون ماذا عمل، تو کہنے لگا فماذا نعمل، میں نے کہا ادخلوا فی الدرس انشاءاللہ ستجری بکم السفن۔ خیر وہ تو اس نے ہمت کی نہیں۔ ایک اور عربی آیا میرا جاننے والا، کچھ دن بیٹھا تو اس کے بعد وہ کہتا تھا مفہوم، یعنی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ کلمات عربیہ آتے رہتے ہیں اس لیے وہ بات سمجھ